اگر آپ سکور نہیں بھی کر رہے تو آپ اپنے ڈریسنگ روم میں اگر وہ اسی بال کو اسٹریٹ کھیلتے تو ان کے لیے زیادہ آسانی ہونی تھی، اور انہوں نے اپنے شاٹ. اگر ہم ڈسکشن کرتے ہیں آج کل، جس طرح ہم نے تمام ٹیموں کی بات کی، اس کی کمبینیشن کے حوالے سے بات کی، آج کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیٹر اور بالر کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے ابھی چارٹ بھی دکھاتے ہیں، محمد رضوان ٹاپ پہ ہیں، اور ایک بہت زیادہ پریشر بھی تھا ان کے اوپر، جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ کپتانی بھی تھی. T20 کرکٹ میں سے لگتا یہ ہے کہ ان سے کپتانی لے لی گئی ہے اب، اور شاید پرمننٹ لے لی گئی ہے، اور ٹیم میں اب جگہ بھی نہیں ان کی بن پا رہی. تو انہوں نے کچھ پروف کرنا تھا، پوائنٹ کچھ ڈفرینٹ کرنا تھا کہ نہیں، میں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تیار ہوں، میں دوبارہ اس طرح کھیل سکتا ہوں جیسے دنیا کھیل رہی ہے. بٹ ہم نے دیکھا کہ کافی اپروچ نیگیٹو رہی، سیلفش بھی سم ہاؤ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نمبر 1 پہ ہیں، ٹیم آپ کی سب سے باٹم پہ ہے، صرف ایک میچ جیت پائے. تو کیا کہیں گے ان کی پرفارمنس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے پلیئر آپ کو امپیکٹ ایسا کرنا چاہیے اپنا کہ لیڈ آف دا فرنٹ آنا چاہیے کہ اگر آپ سکور نہیں بھی کر رہے تو آپ اپنے ڈریسنگ روم میں اس طرح کا میسج کنوے کریں کہ بھائی جو کچھ مرضی ہے، یہ وکٹ بہت آسان ہے، ہم نے اس کو اس ٹیم کے اگینسٹ ہم نے اتنا ٹوٹل کرنا ہے. اگر آپ اس میں اپنا اسٹرائک ریٹ اپنا امپروو کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بولا ہے کہ یار اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں دوبارہ T20 میں نے جگہ بنانی ہے. وہ جگہ ایسے نہیں بنے گی کہ بھائی آپ اپنا ٹاپ سکور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ٹیم باٹم پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ چیز بالکل اچھی نہیں ہے. اگر آپ اپنا اسٹرائک ریٹ امپروو کریں، اور آپ اگر اپنا اسٹرائک ریٹ اگر آپ نے امپروو کیا ہوتا یا 150 پلس اگر آپ نے رکھا ہوتا اپنا اسٹرائک ریٹ، اور آپ ٹاپ پہ ہوتے، اگر آپ کی ٹیم اگلے راؤنڈ میں نہ جاتی تو تب سلیکٹر سوچ سکتے تھے کہ بھائی نہیں بھائی، رضوان نے کوشش کی ہے، اب رضوان 11 کے 11 رضوان تو نہیں بن سکتے، ایک ہی رضوان ہے. اب رضوان نے کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں ڈیلیور ہوا. جو یہی میرا کوشچن تھا، آپ کے خیال میں وہ کوشش نظر آئی؟ جس طرح ہم نے بات کی تھی ساؤتھ کی پرفارمنس، ان کی پرفارمنس، وہ جو امپیکٹ کریٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھا ان کی اننگز کے اندر؟ نہیں، ابھی تک میں نے جتنی اننگزیں اس کی دیکھی تھی رضوان کی، مجھے امپیکٹ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، جب وہ تھوڑا سا سیٹل ہوتے تھے، اپنا سکور تھوڑا سا کرتے تھے، اس کے بعد وہ تھوڑا سا چارج کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن بیٹر یہ ہوتا کہ اگر وہ سرکل تھوڑا سا اچھا کھیلتے، اگر کچھ میچوں میں انہوں نے جلدی کی ہے تو اس میں آؤٹ ہوئے ہیں. وہ کس وجہ سے آؤٹ ہوئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے آگے والے بال کو کراس مارے ہیں. دیکھیں کرکٹ ہے، کرکٹ میں نئے بال پہ کراس لگنا بہت مشکل ہے. اگر وہ اسی بال کو اسٹریٹ کھیلتے تو ان کے لیے زیادہ آسانی ہونی تھی، اور انہوں نے اپنے شاٹ اور زیادہ ڈیولپ کرنے تھے. اچھا، یہ اگر ہم ڈسکشن جیسے کر رہے ہیں تو رضوان کے اوپر ہم نے بات کی، سوشکیل کے حوالے سے بات کی، ابھی تو ہم اسپیسیفکلی ٹاپ 5 بیٹر کی بات کریں. بٹ آپ کو کے خیال میں یہ جو ایز اے پلیئر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب آپ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں، کچھ ہوتے تو آپ کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں دنیا کو میسج دوں. تو یہ آپ کو لگا نہیں کہ یہ تو الٹا نیگیٹو میں چلا گیا؟ چاہے ہم بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش سیریز میں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اور سلمان لیاق کے ساتھ اسٹک کریں گے ایز اے کیپٹن بھی. اب وہ ایز اے پلیئر بھی جگہ نہیں بن پا رہی. تو آپ کے خیال میں یہ کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اب کیریئر کی اسٹیج کے اندر آ کے، جب آپ نے اتنا کچھ دے دیا ہو، پرفارم کر چکا ہو، بٹ پھر بھی آپ وہ نہ کر پا رہے ہو؟ دیکھیں، پرفارم اس نے کی ہے، نو ڈاؤٹ. آپ وہی بات آ جاتی ہے کہ بڑی ٹیموں کے خلاف پرفارم نہیں ہوا. اے بی سی ڈی، ایون آپ یہ سمجھ لیں کہ اے ٹیموں کے خلاف انہوں نے پرفارم نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے بی سی ڈی کے خلاف. اگر یہ اے ٹیموں کے خلاف پرفارم کرتے نا تو تب ان کی کرکٹ وہیں پہ پتہ چل جانی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان کا کسی بھی ٹیم نے ٹور کیا تو ان کی پوری سائڈ نہیں آئی. ان کے تقریباً 6 سے 7 پلیئر جو مین پلیئر ہوتے تھے وہ نہیں آتے تھے. وہ پھر بھی جو ان کی بی سی ٹیم آتی تھی وہ ٹف ٹائم دیتی تھی ان کو، ان کے خلاف یہ سکور کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور زیادہ کھیلے بھی ادھر ہوم گراؤنڈ میں، زیادہ کھیلے بھی ہوم میں کرتا ہے کہ بھائی آپ کس ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہو. نو ڈاؤٹ کنٹری کے خلاف تو آپ کھیل رہے ہو، لیکن آپ ان پلیئرز یا ان بالرز کے اگینسٹ کھیلے ہوئے ہو جو ٹاپ رینکنگ میں ہیں، جو اس ٹیم کے مین بالر ہیں. پہلی بات یہ ہے، اگر وہ نہیں تھے تو آپ کو جو آپ نے کرکٹ کھیلی ہے اپنی انٹرنیشنل، آپ نے اپنا امپیکٹ ایسے ہی رکھنا چاہیے تھا آپ کو کہ بھائی آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اپنے فینس کو اور اس ٹیم کو یہ اس طرح کا میسج دیتے کہ بھائی ہم نے کرکٹ اپنی بہت زیادہ امپروو کر لی ہے.
ٹھیک ہے, ہم نے اپنا اسٹرائک ریٹ بہت زیادہ امپروو کر لیا ہے. اب جو بھی بالر آئے گا ہمارے سامنے, ہم نے اس کو اسی طرح ہی کھیلنا ہے اور اسی طرح کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلنا ہے, تو تب ہی انسان کا پتہ چلتا ہے, تب ہی پلیئر کا پتہ چلتا ہے. خاص طور پہ عمر بھائی یہ رسپانسبلٹی آپ پہ ڈبل ہو جاتی ہے جب آپ اپنی فرنچائز کے کپتان ہیں, پھر آپ کی ٹیمیں جو ہیں باقی جو ہے, یا آپ پاکستان کو بھی نیشنل لیول پہ بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز اے کیپٹن, اور پھر آپ جس طرح کھیلیں گے تو اوبیسلی فرق آئے گا. جی عمر بھائی, سیکنڈ نمبر پہ جو پلیئر ہیں وہ سب زیادہ فرحان ہیں, ان کے 321 رن ہیں 9 میچز میں, ایک سینچری اور ایک انہوں نے 50 بنائی ہے. یہ ایک ایسا پلیئر لگ رہا تھا ہمیں شروع میں, اور خاص طور پہ جس طرح انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا کہ ایک منتھ کے اسپین کے اندر آلموسٹ 400 انہوں نے بنائے. تو ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بٹ ابھی لاسٹ 3-4 میچز ان کے اچھے نہیں گئے, بٹ اس میں بھی یہ انٹینٹ شو کر رہے ہیں کہ میں نے اسی طرح اپنے مائنڈ سیٹ کو کلیئر رکھا ہوا ہے انہوں نے. دیکھیں, اس نے اپنی ٹوٹلی گیم چینج کی اور اس کو اس کے نمبر پہ کھلایا جا رہا ہے, تو وہ پرفارم کر رہا ہے, اور اس نے جو ماشاءاللہ ریکارڈ بنایا, جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بھی آپ کو بولا تھا کہ جیسے صاحبزادہ فرحان آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پھر پی ایس ایل میں اسی فارم کو کنٹینیو کیا ہے, لیکن کیا ہے کہ ان کے سامنے جب بالرز آئے ہیں جن کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے اور جن کے ساتھ بولنگ کوچ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ریجن میں سارا کچھ کیا. اس وقت ریجن کے پاس بھی جو بالنگ کوچ تھے وہ اتنے ایکسپیرینس نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنے بالرز کو بتا سکیں, یا بالر اس وقت ریجن کے پاس اس طرح کے نہیں تھے کہ بھائی ہم نے یہاں پہ بال کرنا ہے صاحبزادہ کو. لیکن کیا تھا کہ اس نے اپنی گیم چینج کی ہے, پھر اس کے بعد پی ایس ایل میں آ کے اس نے جیسا اپنا انٹینٹ شو کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بولا ہے کہ بھائی اس کا ویک پوائنٹ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اس کو یہاں پہ بال کریں گے تو یہ آؤٹ ہوگا, چاہے وہ شارٹ بال ہے, چاہے وہ ٹائٹ لائن ہے آف اسٹمپ کے باہر, وہ کہاں پہ کھیلتا. اب یہ دیکھیں اس کے بعد اس کی اس طرح کی اننگز نہیں لگی, نو ڈاؤٹ وہ 25, 30, 35 تو کر رہا ہے, لیکن اپنا انٹینٹ وہی شو کر رہا ہے جس سے اس کی ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ادھر یہ آتا ہے کہ ہم نے جو پلیئر رکھے ہیں ٹیم میں, اب آنے ہیں اوبیسلی آگے تو پورا سال ہے ہی T20 کرکٹ, ایشیا کپ بھی T20 طرز پہ ہونا ہے. اب 4-5 پلیئر ہمارے پاس ایز اے اوپنر آ چکے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے دیکھیں تو رضوان تو چلے ابھی باہر ہو چکے ہیں, حارث ان کی جگہ ہے, وہ اوپنر ہیں, اور ٹیم میں بھی انہوں نے ایز اے اوپن کام کھیلے ہیں. اسی طرح حسن نواز نے بھی پہلے اوپن کیا, بٹ ابھی لیگ کے اندر کھیل رہے ہیں. ٹیم میں کیا کمبینیشن بنتا ہے ان کا وہ دیکھنے والی بات ہے. صاحبزادہ فرحان پراپر اوپنر وہ ہے, پھر اسی طرح فخر زمان اوپنر ہیں, سائم ایوب اوپنر ہیں. اگر بابر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, بٹ اگر ہوتے ہیں تو وہ بھی اوپنر ہیں. تو یہ جو اتنے زیادہ 5-6 اوپنر کی لاٹ ہے, آپ کے خیال میں جب سلیکٹ ہوتے ہیں یہ سارے, تو کون سے 2 لڑکے آپ سمجھتے ہیں جو ٹیم میں ایز اے اوپنر آئیں گے؟ دیکھیں, آپ نے ابھی تک جتنے بھی نام لیے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, انکلوڈنگ رضوان, چاہے وہ بی ٹیم ہے چاہے کچھ بھی ہے. میں صرف یہی ریکویسٹ کروں